آداب ایمان کو قرآن حکیم نے بڑی حکمت کے ساتھ یوں بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، یعنی اے ایمان والو، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جس کو اس نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ ایمان کے 3 آداب کیا ہیں جن کو بجا لانا ایک مومن کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے؟ ہم ان کا مختصر طور پر جائزہ کریں گے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ ایمان کیا ہے اور کیا نہیں۔ ایمان کا پہلا ادب یہ ہے کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد زندگی کو ایک مکمل اکائی اور ایسا کل سمجھا جائے جس کے اجزاء ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ ایمان کے زبانی اقرار اور دلی تصدیق کے بعد مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی کے تمام احوال پر اسلام کو اس طرح حاوی کر لے کہ اس کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہ رہ جائے جس پر کفر کی پرچھائیاں پڑی رہیں۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی کا ایک حصہ ایمان اور دوسرا حصہ کفر سے عبارت ہو۔ یہ صورتحال ایمان اور کفر کا ملغوبہ ہوگی، جس کو قرآن حکیم کی زبان میں منافقت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایمان کا دوسرا ادب اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم بھولے سے بھی ان چیزوں کے قریب نہ جائیں جن پر قرآن کریم اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پابندی لگا دی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں شریعت نے واضح طور پر حرام قرار دیا ہے۔ ایمان کا تیسرا ادب اس بات کی کھوج لگانا ہے کہ وہ کون سا اسلام ہے جس کو پوری زندگی پر حاوی اور نافذ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کیا وہ اسلام انسانی عمل اور فہم و تدبر کا وضع کردہ ہے جس کے معیار ذاتی پسند اور ناپسند کے تحت ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں؟ در حقیقت انسانی عقل اور فہم و بصیرت ناقص اور حد درجہ محدود ہے، لہٰذا وہ اسلام جس کا خاکہ کسی انسان نے بنایا ہو ناقابل قبول ہے، اور صرف وہی اسلام قابل قبول ہے جو پوری انسانیت کو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چوکھٹ سے ملا ہے، اور اس کی عملی شکل اور خد و خال نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت پاک کے آئینے میں جھلکتے نظر آتے ہیں۔ پس ایمان کا حتمی اور دائمی معیار یہ ہوا کہ جو بات ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ سے نظر آئے اسے بغیر حیل و حجت کے ایمان سمجھ کر تسلیم کر لیا جائے، اور جو بات سنت سے ٹکراتی ہو اسے کفر سمجھ کر چھوڑ دیا جائے۔ ایمان و کفر کے رد و قبول کے اس معیار کو اپنی عملی زندگی میں اپنا لینا ہی ایمان کے تیسرے ادب کی بنیادی شرط ہے۔ زندگی کو مکمل اسلام میں داخل کرنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں مکمل اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایمان اور کفر کی جو حدود متعین کی گئی ہیں، ایمان اور کفر کی جو باؤنڈریز بنائی گئی ہیں، ان کے اندر رہتے ہوئے تمہاری پوری زندگی میں ایمان یوں جاری و ساری ہو کہ کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے جس پر کفر اور منافقت کی چھاپ ہو۔ وہ کیفیت جو اسلام اور کفر کے ملاپ سے پیدا ہو کھلی گمراہی ہے، اور یہ اسلام کے ساتھ مذاق کے مترادف ہے۔ ایمان اور کفر دونوں متضاد چیزیں ہیں، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ان کے درمیان رواداری اور مصالحت کا کوئی تصور خدا کو منظور نہیں، کیونکہ یہ منافقت ہے جس کی مذمت قرآن و حدیث میں بڑے زوردار اور سخت الفاظ میں کی گئی ہے۔ ہمیں ایمان کے آداب اور اس کے تقاضوں کو سمجھ کر اس کیفیت سے باہر آ جانا چاہیے جو بیک وقت ایمان اور کفر دونوں کو اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہے۔